ہماری گفتگو حج نیابتی میں تھی. حج میں کبھی کچھ ایسے غلط کام کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے. جیسے یہ ہم حج والے کپڑے پہنتے ہیں تو ان کا نام کیا ہے؟ احرام. احرام مصدر ہے باب افعال کا، لیکن یہ اس میں فاعل کی معنی میں ہے، یعنی حرام کرنے والا. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ حرام کرنے والا. جس طریقے سے نماز کی نیت کے بعد جو ہم تکبیر کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام. یعنی وہ کام جو اس تکبیر سے پہلے حلال تھے تکبیر کے بعد اب حرام ہو جائیں گے. مثلا پہلے کھانا پینا جائز تھا، نماز کے دوران کھانا پینا جائز نہیں ہے. پہلے ہنسنا جائز تھا، اب تکبیر کے بعد جو کیا ہنسنا جائز نہیں ہے. اس طریقے سے انسان جب تک احرام نہیں باندھتا تو اس پر بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، احرام باندھنے کے بعد وہ حرام ہو جاتی ہیں. مثلا خوشبو کا استعمال کرنا حرام ہو جاتا ہے، شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے، اپنی بیوی جس کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. حرم کے حدود میں جو ہے کیا ہے جناب کسی جو ہے کیا ہے کیڑے مکوڑے کو مارنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تقریباً 25 سے 30 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اب ان حرام اور محرمات میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو انجام دیا جائے تو کفارہ بھی لاگو ہوتا ہے. کہیں پر بیٹا کفارہ مشاہد بکری دینی ہوتی ہے، کہیں پر اونٹ دینا ہوتا ہے، کہیں پر مثلا جو گائے دینی پڑتی ہے. تو اب یہ جو نائب ہو کر گیا اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے کفارہ اس پر واجب ہو گیا. وہ کفارہ کس کی جیب سے جائے گا؟ نائب اپنی جیب سے وہ خرچ کرے گا یا منوب کی طرف سے جو کیا ہے وہ منوب سے لے گا؟ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. جرم اس نے کیا ہے تو اس کا جو ہے جرمانہ بھی اس کو ادا کرنا ہوگا، منوب انہوں کو جرمانہ ادا نہیں کرنا ہوگا. بات واضح ہوگی؟ ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ، اگر نائب صاحب نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اس کا حج باطل ہو گیا. انشاءاللہ آگے آپ چل کے پڑھیں گے کہ حج کے واجبات کون سے ہیں، پھر حج کے ارکان کون سے ہیں. اگر ارکان کو گڑبڑ کر دی جان بوجھ کر تو پھر حج ضائع ہو سکتا ہے. اب حج ضائع ہو گیا اس سال، اب حج کو پھر آئندہ سال سے پہلے تو انجام نہیں دیا جا سکتا. فرماتے اس کو آئندہ سال حج کرنا ہوگا. ٹھیک بھائی، منوب انہوں نے تو آپ کو معین کیا تھا 2021 کے لیے، 2021 والا تو حج آپ کا باطل ہو گیا. اب 2022 میں جو آپ حج کریں گے وہ منوب انہوں کی طرف سے کریں گے، یا یہ کہیں کہ یہ جو آپ نے فاسد حج کیا یہ منوب انہوں کی طرف سے ہو گیا، منوب انہوں بری ذمہ ہے. ٹھیک. آئندہ سال والا جو آپ حج کریں گے منوب انہوں کی طرف سے نہیں کریں گے بلکہ وہ جرمانے کے طور پہ کریں گے کہ آپ نے پچھلے سال کی حج کو باطل کیا تھا. بات واضح ہوگی؟ خوب. وکیل کہ پہلا حج تو گیا گڑبڑ، دوسرا حج منوب انہوں کی طرف سے کرے گا. اچھا، اب اگر پہلے حج کو ہم گڑبڑ مانے منوب انہوں کی طرف سے نہ مانے تو جو دوسرے سال والا حج ہوگا وہ منوب انہوں کی طرف سے تو ہوگا لیکن یہ پیسوں کا حقدار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کی تھی کس کی؟ 21 کی. تو 21 والے پیسے بھی نہیں لے سکتا، وہ بھی واپس کرنے ہوں گے مالکوں کو. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بدھ کے دن آپ میری مزدوری کریں. ہمارا طے کیا ہوئے بدھ کے دن. اب اگر آپ بدھ کے دن مزدوری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر جمعرات والی مزدوری کریں گے تو اس کے پیسوں کے حقدار ہوں گے. جمعرات کا تو میں نے آپ کو کہا ہی نہیں، تو پیسے کس چیز کے؟ وکیل نہیں پیسے لے گا. اب کیل ہاں اور کیل نہ وہ پھر عبارت میں پل لیں گے. علامہ ہلی صاحب نے انتہائی عجیب قول کہہ دیا ہے. کہا کہ اس بندے نے جس نے حج کو باطل کیا ہے اس کو 2 اور حج کرنے پڑیں گے. یعنی ایک تو یہ باطل شدہ حج ہے، 2 اور کرنے ہوں گے. 2 کیسے؟ آئندہ سال مثلا اس حج کے کفارے کی وجہ سے کرے گا. اب منوب انہوں کی طرف سے تو ابھی حج واقع نہیں ہوا نا.
کیونکہ یہ جو اس سال حج کیا یہ تو باطل ہو گیا. اب اس باطل ہونے کی وجہ سے اس پہ جرمانہ یہ لگا, اس پہ کفارہ یہ لگا کہ ایک اور حج کرے, تو وہ کفارے کی وجہ سے کرے گا. پھر تیسرا حج جا کے منو بنو کی طرف سے کرے گا. بات واضح ہوگی. خوب, یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ فرماتے ہیں کہ اگر نائب کو پیسے دیے گئے تھے حج کے لیے, وہ حج کر کے آیا, کچھ پیسے بچے, اب ان بچے ہوئے پیسوں کا کیا کرے گا؟ مزدوری میں جو بچتے ہیں وہ مزدور کے ہوتے ہیں, یعنی وہ اس کے ہیں, جیسے چاہے جہاں چاہے استعمال کرے. لیکن اگر استحباب پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ یہ اضافی رقم منوب والوں کو واپس کر دیں. ٹھیک. اور اگر اس کا خرچہ زیادہ ہوا اور پیسے کم ملے, اب فرماتے پھر وہ منوب والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو کمی ہوئی ہے وہ اس کو دے دیں. بہتر یعنی مستحب, واجب نہیں. اچھا, اب میں نائب بنا ہوں, میرے لیے مستحب ہے کہ میں اضافی پیسے واپس کروں منوب کو. کیا منوب کے لیے لینا بھی مستحب ہے یا اس کی مرضی ہے, لے تو لے, نہ لے تو نہ لے؟ اسی طریقے سے نائب کے پیسے کم ہو گئے, منوب والے دینا چاہتے ہیں, کیا نائب کے لیے پیسے قبول کرنا مستحب ہے, مستحب نہیں ہے؟ کہتے ہیں بظاہر تو ہم یہاں علم اصول سے جو ہے کیا ہے مدد لیں گے کہ میں شک کرتا ہوں کہ یہ پیسے میرے لیے لینا مستحب ہیں. استحباب بھی احکام تکلیفی میں سے ایک حکم ہے. جب ہمیں شک در تکلیف ہو تو اصالت البراءت جاری کریں گے, یعنی آپ کے لیے مستحب نہیں ہے پیسہ کال لینا اور دینا. ٹھیک ہے, یعنی نائب کے پاس اگر بچ جائیں تو وہ واپس کرے گا, مالک کے لیے لینا مستحب نہیں, کیونکہ مستحب ہونا شرعاً ثابت نہیں ہے. ہمیں شک ہے کہ استحباب ہے یا نہیں. اصالت البراءت کہتی ہے استحباب نہیں. اگر نائب کے پیسے کم ہوئے تو مالک کے لیے بقایا پیسے دینا مستحب ہے, لیکن نائب کے لیے لینا مستحب نہیں ہے. یہ ہے ایک قول علم اصول کی مدد سے استحباب کی ہم نے نفی کر دی. پھر چلتے ہیں قرآن شریف کی طرف. قرآن شریف کہتا ہے تعاون علی البر والتقوی, آپ نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کریں. تعاون فعل امر ہے. فعل امر اگر وجوب پر دلالت نہ بھی کرے تو بھی کم از کم جو ہے کیا ہے استحباب پر دلالت کرتا ہے. علیکم السلام. بھائی مستحب کام کرنا یہ بر اور تقوی ہے یا نہیں؟ اب میرے پاس جو پیسے بچے ہیں میرے لیے مستحب ہے کہ وہ میں منوب کو دوں. اب اگر منوب نہیں لے گا تو گویا انہوں نے میرے مستحب کام میں مدد نہیں کی. اگر وہ پیسے لیتا ہے تو ان کی مدد سے میں نے مستحب عمل پر جو ہے کیا ہے کام کیا, عمل کیا. اسی طریقے سے اگر میرے پیسے کم ہو گئے تھے, منوب انہوں مجھے وہ پیسے بقایا دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے تو مستحب ہے کہ دیں. اگر میں ان سے پیسے لوں گا تو گویا کہ میری وجہ سے وہ مستحب پر عمل کر سکے, تو یہ بھی تعاون علی البر والتقوی ہے. نتیجے میں تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ پیسے لینے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان شاہ صاحب بھی دیر کر کے آتے ہیں. وکفارۃ الاحرام میں, بیٹا احرام کا کفارہ اللازم, تو وہ کفارہ جو لازم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بسبب فعل الاجیر, اس لیے کہ اجیر نے کوئی ایسا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے کفارہ واجب ہو گیا. بیٹا بسبب فعل الاجیر موجبہا, ہاں کی ضمیر جائے گی کفارے کی طرف. موجب کو میں نے منصوب پڑھا اس لیے کہ یہ فعل کا مفعول ہے. اجیر نے ایسا کام کیا ہے جو واجب کر دیتا ہے کفارے کو, تو بیٹا جو جرم کرے گا سزا بھی وہی بھگتے گا, کوئی اور سزا نہیں بھگتے گا. فی مال الاجیر, یہ احرام کا کفارہ کس کی جیب سے جائے گا؟ رضا, اجیر کی جیب سے جائے گا. للمستنیب, جس نے نائب بنایا تھا اس کی جیب سے, اس کے مال سے یہ پیسہ نہیں جائے گا. کیوں؟ لأن الاجیر فاعل سبب, اس لیے کہ اجیر اس سبب کفارہ کا فاعل ہے. وہی کفارۃ للذنب اللاحق بالفاعل, اور یہ جو کفارہ ہے یہ یوں سمجھے کفارہ ہے اس گناہ کا
جو گناہ لاحق ہوتا ہے، ملتا ہے، ملحق ہوتا ہے بہی اس فاعل کے ساتھ، یعنی نائب کے ساتھ. ولو افسد حجہ، بیٹا افسد کا فاعل کون ہے گلشیر صاحب؟ نائب. اگر نائب اپنا حج فاسد اور باطل کر دے قضا، تو یہی نائب قضا کرے گا اس حج کی فی العام القابل، آنے والے سال میں. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لوجوب الحج بسبب الافساد، اس لیے کہ حج اس پر واجب ہو گیا اس فاسد کرنے کی وجہ سے. وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً بِذَلِكَ الْعَامِ، وَإِنْ كَانَتْ نِیابَتُ، اگرچہ نیابت معین تھی جناب اسی سال جس میں اس نے باطل کیا ہے. 2021 میں نیابت معین تھی، اس نے 2021 والا حج باطل کر دیا تو 22 میں کرے گا. وَالْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، قول اقرب یعنی اچھا قول یہ ہے کہ یہ اس کے ذمے سے وہ جو نیابت والا بوجھ تھا نا وہ ٹل جائے گا. الاجزاء یعنی یہ حج فاسد کافی ہے ان فرض ہی، نائب پر جو فرض کیا گیا تھا، المستاجر علیہ جس پر نائب کو اجیر بنایا گیا تھا. بنان علی ان الاولی فرض ہو، بنا رکھتے ہوئے کہ یہ جو پہلا حج ہے یہ فرض نائب، یہ نائب کا وہ فرض اور واجب ہے جس پر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے؟ والقضاء عقوبۃ، اور یہ جو حج کی قضا کر رہا ہے یہ ایک قسم کی سزا ہے جس کو وہ انجام دے گا. وَيَمْلِكُ الْأُجْرَةَ حِينَئِذٍ، اگر ہم نے پہلے حج کو مجزی سمجھا تو یہ شخص اجرت کا مالک ہو جائے گا. حِينَئِذٍ یعنی حین الاجزاء، جب پہلے حج کو ہم مجزی سمجھیں. لعدم الاخلال بالمعین، اس لیے کہ اس نے معین حج میں کوئی بیٹا جو ایک اخلال یعنی لیٹ تو نہیں کی، 2021 کا کہا تھا تو اس نے 2021 میں ہی انجام دیا ہے. وعدم تاخیر فی المطلق، اور اگر اس کی حج کی مدت معین تھی، مطلقاً کہا گیا تھا کہ تمہیں جو ہے کہ نائب بننا ہے، تو یہاں بھی گویا کہ اس نے حج مطلق کی بھی مدت میں کوئی لیٹ نہیں کی. بھائی مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی سال آپ کو جانا ہے، قید نہیں لگائی جاتی کہ اس سال جانا ہے، لیکن مطلق ہے تو اسی سال چلا گیا. وہ وجہ عدم الاجزاء، یہاں چلتے ہیں دوسرے گروپ کی طرف. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ حج فاسد مجزی نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ وجہ عدم الاجزاء فی المعینہ، جب وہ مدت معین تھی تو یہ فاسد حج مجزی نہیں ہے. کیوں؟ بناء علی ان ثانیت فرضہ، بنا رکھتے ہوئے کہ یہ دوسرا سال عقوبت نہیں ہے بلکہ دوسرا فرض ہے. ظاہر، یہ ظاہر بیٹا جو کیا ہے خبر ہے. وہ وجہ عدم الاجزاء ظاہر، مجزی نہ ہونے کی وجہ بالکل ظاہر. بھائی باطل حج کیسے مجزی ہوگا؟ باطل حج مجزی نہیں ہو سکتا ہے. للاخلال بالمشروط، اس لیے کہ اس بندے نے گڑبڑ کی ہے مشروط، ٹھیک ہے، اس حج میں جس کو شرط لگائی گئی تھی اس مدت معینہ کے لیے. وقضا فی المطلق، اور اسی طریقے سے بیٹا حج مطلق میں بھی جو ہے ذہن اسی سال کی طرف جاتا ہے، آئندہ سال کی طرف نہیں جاتا. اس سال اس نے گڑبڑ کی ہے. علی مختار المصنف فی الدروس، کہتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی کہ عدم اجزاء، یہ کس کے مطابق ہے؟ مصنف صاحب کے نظریے کے مطابق ہے، جس نظریے کو مصنف نے انتخاب کیا ہے کتاب دروس میں. من ان تاخیرہ عن سنت الاولی، بھائی کیوں مجزی نہیں ہے؟ پھر اس کی دلیل من بیانیہ ہے. ان تاخیر الحج عن سنت الاولی، اگر حج کو آپ مؤخر کرتے ہیں پہلے سال سے، لا لعذر بغیر کسی مجبوری کے، یوجبو، یہ یوجبو بیٹا خبر ہے کس کی؟ ان تاخیرہ یوجبو، اس کو مؤخر کرنا سبب بنتا ہے کس کا؟ عدم الاجرت، کہ اس کو مزدوری بھی نہیں ملنی چاہیے. بنان علی ان الاطلاق یقتضی تعلیق، یہ بنا رکھتے ہوئے کہ اطلاق بھی تقاضا کرتا ہے کس کی؟ تعجیل، کہ اس کو جلدی انجام دیا جائے، اس میں ایک سال کا فاصلہ نہ ڈالا جائے. فیکون الاطلاق کالمعینۃ، فیکون المطلق کالمعینۃ، تو یہ مطلق عقد بھی ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے معین سال کیا تھا. فَإِذَا جَعَلْنَا الثَّانِيَةَ فَرْضَهُ، جب ہم نے قرار دیا دوسرے حج کو
فرض النائب، کہ نائب پر فرض تھا کہ انجام دے، کان کا تاخیر المطلق، تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے مطلق کو لیٹ سے انجام دیا ہے، فلا یجزی، ٹھیک ہے، تو نتیجے میں یہ حج جو ہے کیا ہے بیٹا، مجزی نہیں ہوگا، ولا یستحق اجرتن، اور یہ اجرت کا بھی حقدار نہیں ہوگا۔ والمروی فی حسنۃ زرارہ، اور وہ بات جو روایت میں نقل کی گئی ہے، کس کی روایت ہے جناب؟ زرارہ کی، لیکن وہ روایت حسنہ ہے، صحیحہ نہیں ہے۔ حسنہ یعنی جس کو سب اچھا سمجھتے ہیں، لیکن وہ شرائط صحت، تمام کے تمام راوی شیعہ ہوں، عادل ہوں، فلاں فلاں، وہ شرائط اس میں نہیں ہے۔ ان الاولی فرضہ، روایت کہتی ہے کہ پہلا جو حج ہے وہ اس نائب کا فرض ہے، وہ ثانیہ تو نہیں پڑھیں گے کیوں رضا میں پڑھوں گا؟ ہاں تو تاخیر پہ تو ہے، ٹھیک ہے، وہ ثانیت عقوبت، اور یہ جو دوسرا حج ہے یہ سزا ہے، وہ تسمیتھا، اور روایت کا نام رکھنا، ہین اذن، اس صورت میں، کب؟ جب پہلے کو آپ فرض کہہ رہے ہیں، اس کو آپ فاسد کیوں کہتے ہیں؟ اگر فرض ہے تو فاسد نہیں کہتے، مجازن، اس کو فاسد کا نام دینا یہ مجازی ہے۔ وهو الذي مال الیہ المصنف، یہی وہ نظریہ ہے زرارہ والا، یا زرارہ کے حدیث والا، جس کی طرف مصنف نے بھی جھکاؤ کیا ہے، مصنف بھی جو ہے مائل ہوئے اس قول کی طرف۔ لیکن روایت مقطوعۃ، لیکن روایت مشاہد صاحب کیا ہے؟ مقطوعہ، یعنی اس کے روات کا جو سلسلہ تھا نا بیچ میں کٹا ہوا ہے۔ فرض کرے ایک بات میں نے کی حافظ صاحب کو، حافظ صاحب نے گلشیر کو، پھر گلشیر نے آپ 4-5 کو کی، پھر رضا صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان الحافظ ان الرحمانی، بیچ والے راویوں کو انہوں نے ختم کر دیا، تو اس روایت کو روایت مقطوعہ کہتے ہیں، یعنی جس میں سلسلے سند جو ہے کیا کٹ گیا ہو۔ وَلَوْ لَمْ نَعْتَبِرْهَا، اگر ہم اس روایت کو معتبر نہ مانے، لَكَانَ الْقَوْلُ بِأَنَّ ثَانِيَةَ فَرْضُهُ، پھر تو یہ دوسرے کا فرض ہونے والا قول اوضح ہو، یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ روایت بیچ میں آ گئی جس کی وجہ سے ہم پہلے کو فرض کر رہے ہیں سکندر، کما ذهب الیہ ابن ادریس، جیسے کہ گئے ہیں یا نظریہ دیا ہے الیہ اس بات کا کہ دوسرا فرض ہے، کون؟ ابن ادریس صاحب۔ بیٹا الیہ کی ضمیر قول کی طرف جائے گی، لکان القول، یہ جو قول کا لفظ آیا ہے۔ وفصل العلامۃ فی القواعد، جناب نعیم صاحب، علامہ ہلی صاحب نے تفصیل بیان کی ہے کتاب قواعد میں، غریباً، نسیم صاحب وہ تفصیل عجیب غریب ہے۔ فاوجب، علامہ نے واجب قرار دیا ہے، فی المطلقۃ، جب حج کا عقد مطلق ہو، قضاء الفاسدۃ فی سنۃ ثانیہ، کہ بھائی جو حج فاسد ہو گیا تھا اس کی دوسرے سال میں قضا کرے گا، والحج عن النیابۃ بعد ذالک، اور نیابت والا حج دوسرے سال کے بھی بعد کرے گا، یعنی تیسرے سال میں جا کے کرے گا۔ وہ خارج عن الاعتبارین، وہ یہ جو علامہ صاحب کی بات ہے یہ تو دونوں اعتبار سے خارج ہے۔ دو اعتبار کیا تھے؟ ایک اعتبار یہ تھا کہ پہلا فرض ہے، دوسرا کفارہ۔ دوسرا اعتبار یہ تھا کہ پہلا جو ہے یوں سمجھے کہ جرمانہ ہے اور دوسرا فرض ہے۔ برحال وہ دو قول میں سے بعض پہلے کو فرض دوسرے کو کفارہ، بعض پہلے کو کفارہ اور دوسرے کو فرض کہہ رہے تھے۔ یہ تیسرے سال والی بات تو ان دونوں سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ لأن غایتہ کی ضمیر افساد کی طرف جائے گی۔ بھائی فاسد کرنے کی غایت کیا ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ان تکون العقوبۃ ہی الاولی، کہ بھئی پہلے سال تم نے حج کو باطل کیا تو اب یہی تمہاری سزا ہے کہ اس کو بھی نبھاؤ، اس کو بھی پورا کرو، آئندہ سال کرنا۔ فتکون الثانیہ تو فرضہ، پھر نتیجے میں یہ دوسرے سال والا حج جو ہے کیا ہے؟ نائب کے لیے فرض ہو جائے گا۔ فلا وجہ لثالثۃ، نتیجے میں تیسرے حج کے لیے بھائی کوئی وجہ، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ولکن العلامۃ، ولکنہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ علامہ کی طرف، لیکن علامہ صاحب نے بنا رکھی ہے علی ان الافساد یوجب الحج ثانیا، کہ بھائی یہ جو آپ حج کو فاسد کرتے ہیں، یہ فاسد کرنا یوجب سبب بنتا ہے۔ یوجب کا کل اگر آپ سے میں فاعل پوچھوں تو آپ کہیں اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو افساد کی طرف جا رہی ہے،
ٹھیک ہے، یہ سبب بنتا ہے کہ دوسری مرتبہ حج واجب ہو. فہو، بس یہ افساد سبب فی الحج کالاستئجار، یہ حج کا سبب بنتا ہے جیسے کہ اجارہ جو ہے کہ حج کا سبب بنتا ہے. فَإِذَا جَعَلْنَا الْأُولَى هِيَ الْفَاسِدَةَ، جب ہم نے پہلے حج کو فاسد قرار دیا تو لم تکن المنوب، نتیجے میں وہ فاسد حج تو منوب کی طرف سے واقع نہیں ہوگا. وَثَانِيَةُ وَجَبَتْ بِسَبَبِ الْإِفْسَادِ، اور جو دوسرا حج ہے وہ واجب اس لیے ہوا ہے کہ اس نے پہلے کو فاسد کیا ہے. وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْإِجَارَةِ، تو یہ جو جرمانہ ہے یہ بھی اجارہ سے خارج ہے، یہ بھی اجارے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جو کیا ہے فَتَجِبُ ثَالِثَةُ، تو نتیجے میں واجب ہو جائے گا اس بندے پر تیسرا حج بھی. فَلَهَذَا، بس اس علامہ والے قول کے مطابق ینوی ثانیت عن نفسی، یہ جو دوسرا حج کرے گا نا یہ منوب کی طرف سے نیت نہیں کرے گا بلکہ خود نیت کرے گا کہ میں حج کرتا ہوں جو مجھ پہ جو ہے کیا ہے پچھلے سال کی وجہ سے واجب ہوا تھا. وَعَلَى جَعْلِهَا الْفَرْضَ، لیکن اگر ہم دوسرے حج کو فرض مانتے ہیں تو پھر جو ہے کیا ہے ینویہا عن المنوب، یہ شخص نیت کرے گا اس سے تیسرے حج کی، کس کی طرف سے؟ منوب کی طرف سے. والروایت، اور روایت کے مطابق یم بگین یکون ثانی، بہتر ہے کہ یہ دوسرا حج کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ نائب کی طرف سے ہونا چاہیے. ما احتمال کون عن المنوب ایضا، احتمال ہے کہ منوب کی طرف سے بھی ہو، یعنی ایک ہی حج دونوں کی طرف سے ہو. نائب کی طرف سے ہو کیونکہ اس نے پچھلے سال حج کو فاسد کیا، ٹھیک ہے، اور منوب کی طرف سے بھی ہوگا کیونکہ اس سے اس نے پیسے لیے ہیں. وَيُسْتَحَبُّ لِلْأَجِيرِ، مستحب ہے اجیر کے لیے اعادۃ فاضل الاجرت، اجرت میں سے جو کچھ بچ گیا ہے پیسہ جو اضافی آیا ہے وہ واپس کرے. فاضل بھائی اجرت سے کیسے فاضل ہوا؟ اما انفقوا فی الحج، اس نے جو خرچہ کیا حج میں، ذہابا وعودن، جاتے ہوئے بھی خرچہ کیا آتے ہوئے بھی خرچہ کیا، اب یہ خرچ کرنے سے جو پیسہ زیادہ بچا ہے وہ واپس کرے گا. اور مستحب الاتمام، کہ خرچ کو پورا کیا جائے نائب کے لیے، یعنی اگر کم ہو جائے تو ٹھیک ہے. من المستاجر، بھئی یہ کون اضافی پیسے نائب کو دے گا اگر اس کا خرچ زیادہ ہوا ہے؟ خود مستاجر دے گا جس نے اپنی طرف سے اس کو بھیجا تھا. او من الوصی، یا اگر منوب تو مر گیا ہے اس کا وصی موجود ہے تو وصی اس کو جو ہے کیا ہے وہ بقایا پیسے دے گا. مع نص، ٹھیک ہے، جب صراحت کی گئی ہو اس قسم کی، مثلا کہا گیا کہ بھائی تم میرے وصی ہو میری طرف سے حج پہ کسی کو بھیجو، اگر اس کے پیسے کم آ جائیں تو اس کو پھر بقایا دے دینا. لا بدون نص، لیکن اگر ایسی کوئی صراحت نہیں ہے تو پھر جو ہے بقایا پیسے دینا واجب یا مستحب نہیں ہے. لو اعوض، یہ لو اعوض آخر میں لائے ہیں، ٹھیک ہے بھائی. والاتمام لو اعوض، ہم جو ہے کیا ہے کمپلیٹ اس کا خرچہ دیں گے لو اعوض، اگر خرچہ کم ہو جائے. وَهَلْ يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مِنْهُمَا إِجَابَةُ الْآخَرِ، کیا دوسرے کے لیے مستحب ہے کہ اس کی بات قبول کرے؟ جب اجیر پیسے دینا چاہتا ہے تو کیا منوب کے لیے بھی لینا مستحب ہے؟ یا جب اجیر کے پیسے کم ہو اور منوب دینا چاہتے ہیں کہ اجیر کو لینے چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اجابت الاخر، ٹھیک ہے، لکل منہما اجابت الاخر الی ذالک، اس بات کو قبول کیا جائے جو اضافی پیسے ہیں. تنظر المصنف فی درست، نظریہ دیا ہے، فتویٰ دی ہے مصنف نے کتاب دروس میں، من اصالت البراءت، کہ بھئی ہم شک کرتے ہیں کیا اس کی بات مجھے ماننی چاہیے جو مجھے اجیر پیسے دے رہا ہے، یا اجیر شک کرتا ہے کہ جو مجھے منوب پیسے دے رہا ہے مجھے لینے چاہیے. اصالت البراءت کہتی نہیں ہے، تم بری ذمہ، لینا چاہو لے لو، نہیں لینا چاہو تو اسلام نے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی. وہ من، یہ دلیل ہے کہ نہیں بھائی اس کی بات قبول کرنا مستحب ہے، یعنی مجھے بھی قبول کرنا چاہیے. انہو کا مطلب یہ ہے اجابت، معاونت علی البر والتقوی، یہ ایسا ہے کہ جیسے مدد ہو جائے نیکی اور تقوی کے کام میں. بھائی مدد کیسے ہوگی؟ اگر میں آپ سے پیسے لوں گا، آپ اجیر ہیں سلطان شاہ، تو آپ بھی اس مستحب پر عمل کریں گے. آپ کو جو دین نے کہا کہ اگر پیسے بچ جائیں تو مالک کو واپس کرو، لیکن اگر میں نہیں لیتا تو آپ مستحب پر عمل نہیں کر سکتے. بس میرے لینے کی وجہ سے آپ مستحب پر عمل کر سکیں گے. تو میرا لینا ایسے ہے کہ جیسے میں نے نیکی کے کام میں مدد کی، اور نیکی کے کام میں مدد کرنا بھی مستحب کم از کم ہے. اچھا،
اب پھر فرماتے ہیں یستحب پہ اس کو بھی عطف کریں. بھائی میرے دو بندے ایسے ہیں جو کسی کے نائب نہ ہو تو مستحب ہے. وہ یستحب ترک نیابت المرأة سرورا. ٹھیک ہے بھائی مستحب ہے کہ ترک کیا جائے اس عورت کی نیابت کو جو سرورا، جس نے پہلے کبھی حج کیا ہی نہیں ہے، کوری کی کوری. ٹھیک ہے وہی التی لم تحج، یہ وہ عورت ہے جس نے پہلے حج نہیں کیا ہے. نہیں انہو فی اخبار، اس لیے کہ نہیں آئی ہے جناب اس قسم کی نیابت سے. حتی ذہب بعضهم، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو نظریہ دیا الی المنع، منع بمنع حرمت، کہ حرام ہے لذالک، اس نہیں کی وجہ سے. ہم نے نہیں کو کراہت پہ حمل کیا، ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی حرام ہے. وحملها علی الکراہت، ان اخبار کو حمل کرنا کراہت پر بیٹا بہتر ہے. کیوں؟ بعض احادیث نہیں کرتی ہیں اس نیابت سے، بعض احادیث اجازت دیتی ہیں اس نیابت کی. تو آپ کہیں گے ہاں بھائی ترک کریں تو بہتر ہے تاکہ ان احادیث نہیں والے پہ بھی عمل ہو جائے. لیکن اگر بھیجنا چاہیں تو بھیج بھی سکتے ہیں. طریق الجمع بین، ان اخبار کے درمیان جمع کریں گے وہ بین ما دل علی الجواز، اور وہ احادیث جو دلالت کرتی کس پر بیٹا؟ جواز نیابت پر. وقد الخنثى، یعنی عورت کی طرح خنثى سرورہ، وہ خنثى جو پہلے کبھی حج پر نہیں گیا، اس کو بھی نائب بنانا مکروہ ہے. بہتر ہے نائب نہ بنایا جائے. کیوں؟ الحاقا للخنثى بالانثى، خنثى کو ملحق کریں گے انثى کے ساتھ. ٹھیک ہے اس حکم میں. لشک فی ذکوریت، اس لیے کہ ہمیں شک ہے اس کے مذکر ہونے میں. پر جب مذکر، اصالت العدم یہ ہے کہ وہ مذکر نہیں، جب مذکر نہیں تو مونث ہے. پھر یہاں آپ مولوی والا ایک اعتراض کریں لشک فی الانوثیت، اس کے تو مونث ہونے میں بھی شک ہے، تو آپ اس کو مونث کے ساتھ کیوں ملحق کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے جیسے مذکر ہونے میں شک ہے مونث ہونے میں بھی شک ہے. وہی یحتمل عدم الکراہت، احتمال ہے کہ خنثیٰ کی نیابت میں کراہت نہ ہو. کیوں؟ لعدم تناول المرأة، احادیث میں عورت کا لفظ آیا ہے اور عورت کا لفظ شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے خنثیٰ کو. التی، وہ عورت، ہی مورد نہیں لنیابت، جس عورت کے بارے میں نہیں آئی ہے کہ وہ نیابت نہ کرے کو. بس احادیث میں عورت کا لفظ آیا ہے، نتیجے میں خنثیٰ کو عورت کا لفظ شامل نہیں ہے، خنثیٰ کو نائب بنانا مکروہ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.